چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے منہ سے بدبو آتی ہے یا کچی پیاز کھا لے یا لہسن یا کسی شخص کو ایسی بیماری لگ گئی ہو جس سے لوگوں کو نفرت اور گھن لگتی ہو تو اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ تو معلوم ہوا شریعت جہاں انسان کو اپنا بدن صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیتی ہے، وہیں اپنے آس پاس اور اپنے گھر کے ارد گرد ماحول کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم دیتی ہے، اور وہیں دوسروں کو آرام اور راحت کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ نماز دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنے کی بھی تعلیم دیتی ہے، کہ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کے لیے حاضر ہو اور دیکھے کہ مسجد بھر چکی ہے تو وہ زبردستی بیچ میں گھسے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے پہنچنے کے بجائے وہیں پچھلی صف میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے تو اللہ رب العزت اس کو 2 گنا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو لوگوں کی گردنیں پھلانگے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو جہنم کا پل اس طرح بنائیں گے کہ لوگ اس کے اوپر سے چل کر جہنم پار کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ایک مسلمان کو ادنا سی تکلیف پہنچانا اللہ رب العزت کو برداشت نہیں تو کسی مسلمان کو مارنا، کسی مسلمان کو ستانا، کسی مسلمان کو دلی تکلیف پہنچانا اللہ رب العزت کیسے برداشت کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا نماز ہمیں دوسروں کے آرام اور راحت کا خیال کرنا بھی سکھاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان باتوں سے معلوم ہوا کہ نماز تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے، جس طرح سے پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں رکھا گیا ہے، یہ اسی طرح سے تمام عبادتوں کا خلاصہ نماز میں رکھا گیا ہے۔ تو جب پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں اور تمام عبادتوں کا خلاصہ نماز کو ایک ساتھ پڑھا جائے گا تو اندازہ کیجئے نماز پڑھنے کا آدمی کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں نماز پڑھنے سے آدمی کو جتنا ثواب ملتا ہے وہ کسی اور عبادت پر نہیں ملتا۔ جب زمین سخت ہوتی ہے تو اس پر ہل چلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب زمین پر ہل چلا کر اس کو نرم کر لیا جاتا ہے تو پھر بیج بونا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے اس وقت تک دشوار ہوتا ہے جب تک کہ ہمارے دل میں آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نہ ہو، اور ہمارے اندر اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر اسی وقت پیدا ہوگی جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، اور جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس پر عمل کرنے سے پورے اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کے لیے دوسرے اسلام کے ارکان پر عمل کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام اسلامی حکمرانوں کے نام یہ فرمان جاری کیا تھا کہ فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے، جو اس کو ضائع کرے گا وہ دوسرے دینی کاموں کو اور بھی زیادہ ضائع کرے گا۔ اس لیے اسلام لانے کے بعد نماز کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے تاکہ اسلام کے دوسرے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ لہذا جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں نماز پائی جائے گی اسی کے اندر پورا اسلام پایا جائے گا، وہی اللہ رب العزت کے نزدیک
صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو انسان بغیر نماز کے مسلمان نہیں بن سکتا، وہ نماز کے بغیر جنتی کیسے بنے گا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آج سے ہم نماز کی پابندی کریں گے، اپنے آپ کو